السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ویلکم ٹو یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی۔ یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں انگلش 9 کلاس کورس کے فیڈرل بورڈ ایگزام پریپریشن کے سیریز لیکچر نمبر 3 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ Question number 9. As the summer sun sent scattered rays through the maple and oak leaves overhead, the young deer stood frozen, make it almost impossible for the hikers to see her. In the above lines, the word frozen means. یہاں پہ اس سینٹینس کو غور سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جوں ہی سورج کی روشنی کی کرنیں جب بکھرتی ہے تو میپل اینڈ اوک لیوز، یہ پتوں کے اوپر، میپل اینڈ اوک یہ ایک قسم کے پتے ہوتے ہیں جو گول بھی ہوتے ہیں اور پلس اس میں کچھ ایک اسپیشل قسم کا ڈیزائن ہوتا ہے۔ جب ان پتوں کے اوپر گرتی ہے سورج کی روشنی جو سر کے اوپر ہوتا ہے تو ایک ینگ ڈیئر جو ڈیئر ہے اسٹوڈ فروزن، تو وہ بالکل کھڑی ہو جاتی ہے اپنی جگہ پہ اور ہلتی نہیں ہے، فوراً کھڑی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہرن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ وہ جو ہی سورج کی کرنیں اس کو نظر آتی ہے کہ وہ پتوں کے اوپر گر جاتی ہے تو فوراً وہ رک جاتی ہے، یعنی اسٹل ہو جاتی ہے، حرکت نہیں کرتی۔ میک اٹ آلموسٹ امپاسبل فار دا ہائیکر ٹو سی ہر، تو جو شکاری ہوتے ہیں تو یہ اس کے لیے امپاسبل ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکے، کیونکہ سورج کی کرنیں جو ہی پتوں کے اوپر پڑ جاتی ہے تو وہ فوراً رک جاتی ہے، کیونکہ وہ محتاط ہو جاتی ہے تو تاکہ وہ شکاری کو نظر نہ آئے۔ اس طرح اندھیرے میں وہ جب پھرتی رہتی ہے تو اس میں تو کسی کو بھی نظر نہیں آتی، اگر کوئی ٹارچ اس کو مارے تو پھر بھی وہ ایک جگہ پہ جا کے رک جاتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے شکاریوں سے۔ ان دا ابو لائنس دی ورڈ فروزن مینس، وہ کہتے ہیں یہ جو اوپر 2-3 لائنیں ہیں اس میں یہ جو فروزن کا جو لفظ ہے یہاں پہ اس کی معنی کیا ہے؟ تو یہاں پہ ویری کولڈ، تو ہرن تو کولڈ نہیں ہو سکتی، تو یہ لہٰذا آپشن نمبر اے غلط ہے۔ نمبر بی ویزیبل، تاکہ وہ ویزیبل ہو جائیں، تو یہ بھی پوری طرح غلط ہے کہ وہ شکاری کو ویزیبل ہو جائیں، تو یہ غلط ہے۔ اس کے بعد ناٹ موئنگ، یہاں پہ یہ بات زیادہ صحیح لگ رہی ہے کہ وہ ایک جگہ پہ رک جاتی ہے، حرکت نہیں کرتی، کیونکہ حرکت کرے گی تو وہ نوٹس میں آ جائے گی، ویزیبل ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ فروزن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ناٹ موئنگ اسٹیٹک ہو جاتی ہے، ناٹ ملٹڈ۔ اب یہاں پہ اگر غور کریں تو ناٹ ملٹڈ بھی صحیح ہے، لیکن فروزن ناٹ ملٹڈ تو یہ پوری طرح صحیح ہے، لیکن جو ناٹ ملٹڈ کا جو لفظ ہے وہ ہم ہرن کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ کنٹیکسٹ میں نہیں آتا۔ اس کی میننگ تو یہ بنتی ہے لیکن جس کنٹیکسٹ کے اندر ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کنٹیکسٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ یہاں پہ اگر برف کی بات ہوتی تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے، لیکن چونکہ بات ہرن کی ہو رہی ہے تو اس لیے ناٹ موونگ، تو یہاں پہ زیادہ کریکٹ بنتا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 10. He sits beside the wall. The underlined word work as a adverb. یہ آٹومیٹیکلی یہاں پہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، sits verb ہے، beside the wall، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایڈورب ہے، اور ایڈورب کیا ہوتا ہے؟ جو کہ ورب کی میننگ کو، اس کا سینس کو تھوڑا سا چینج کریں تو اس کو ہم ایڈورب کہتے ہیں۔ پریپوزیشن تو یہ آپ کو پتہ ہے نہیں، کنجنکشن بھی نہیں ہے، کنجنکشن تو سینٹینس کو آپس میں جوڑتا ہے، تو یہاں تو ایک ہی سینٹینس ہے۔ اس کے بعد ناؤن تو یہ ہے نہیں، تو لہٰذا کریکٹ آپشن وہ ایڈورب ہے۔ اس کے بعد سلیکٹ دا سنگولر فارم آف دا ورڈ فارمولائی، تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے اس کا جو سنگولر فارم ہے وہ کیا ہے؟
تو فارمولیز، فارمولا، فارمولاز، فارم، تو باقی تو تمام غلط ہیں. تو یہ فارمولا ایکچولی اس کا سنگولر ہے، فارمولا یہ اس کا پلورل ہے. Question number 12. The book which he gave me is very informative. Identify the sentence type is. Number 1, simple sentence. Number 2, compound sentence. And number C, complex tense. Number D, compound complex. یہاں پہ اگر آپ غور کریں the book which he gives me is very informative. اب یہ complex sentence ہے، یہ combination of thoughts ہے. اب اس میں جو بک ہے، ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے which he gave me. اب کون، بات کس کی ہو رہی ہے؟ he gave me، اس نے مجھے دیا. is very informative، بہت زیادہ knowledgeful ہے، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ انفارمیشن ہے. تو یہاں پہ جو تھاٹس ہیں وہ تھوڑا سا مکس ہے، یعنی ایک کمبینیشن ہے تھاٹس کا، تو اس لیے ہم اس کو کمپلیکس سینٹینس کہتے ہیں. کمپاؤنڈ سینٹینس تو نہیں ہو سکتا کیونکہ سینٹینس تو ایک ہی ہے، اور لیکن اس کے اندر تھاٹس بہت سارے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ سمپل بھی نہیں ہو سکتا، کمپاؤنڈ بھی نہیں ہو سکتا، کمپاؤنڈ کمپلیکس بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا کمپلیکس زیادہ صحیح لگتا ہے. تو کمپلیکس از دا کریکٹ آنسر. Which one of the following transitional device is used for aiding information؟ تو یہاں پہ likewise be therefore furthermore as a result. تو likewise ہم زیادہ تر پیراگراف کے اندر جب ہم کسی چیز کو تشبیہ دیتے ہیں، کسی چیز کی ایگزامپل دیتے ہیں، تو وہاں پہ likewise کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ ایڈنگ انفارمیشن کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا یہ غلط ہے. اس کے بعد therefore بھی نہیں ہے کیونکہ ہم یہ کنکلوژن کے لیے استعمال کرتے ہیں، کس چیز کو ریفر کرتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہے. furthermore is the correct answer. furthermore کا مطلب ہے آگے انفارمیشن آنے والی ہے، یعنی کے ساتھ جس طرح آپ ایک پیراگراف لکھتے ہیں، furthermore جب آپ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس اوپر والے پیراگراف کے ساتھ مزید کچھ انفارمیشن ایڈ ہو رہی ہے. تو یہ furthermore is the correct answer. Question number 14. Which one of the following sentence has correct order of adjective؟ یہ نیچے 4 سینٹینس دی گئی ہیں، تو اس کے اندر کریکٹ آرڈر آف ایڈجیکٹیو کو ہم نے دیکھنا ہے. He has a big old beautiful silver ring. اب اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں آپشن نمبر 1 کو، تو یہ بالکل کریکٹ آرڈر ہے، یعنی اس کے پاس ایک بڑی پرانی خوبصورت سلور رنگ ہے. تو یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایک کریکٹ آرڈر ہے. سب سے پہلے ہم نے سائز کو، اس کے بعد اس کی ایج کو، اور پھر اس کی خوبصورتی کو، اور آگے پھر ہم رنگ کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ بی پہ تھوڑا سا نظر ڈالیں، ہی ہیز اے بیوٹیفل، ہم نے بیوٹی کو پہلے کر دیا، ایج کو بعد میں کر دیا، آخر پہ بگ کو کر دیا، تو یہ تھوڑا سا اکورڈ لگتا ہے، تو یہ کریکٹ آرڈر نہیں بن سکتا. ہی ہیز اے سلور، اب یہاں پہ ہم نے ناؤن کو پہلے کر دیا ہے اور باقی جو ایڈجیکٹیوز ہیں ان کو اینڈ پہ کر دیا، تو یہ تو کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا. ہی ہیز این اولڈ بگ بیوٹیفل سلور رنگ، تو یہ اولڈ بگ ان دونوں کا کمبینیشن نہیں بن سکتا، لہٰذا یہ آرڈر بھی غلط ہے. تو دا کریکٹ آنسر از اولڈ بیوٹیفل سلور رنگ. یہ زیادہ صحیح لگتا ہے کیونکہ سب سے پہلے بگ ہے، یعنی سلور رنگ کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد اولڈ کہ وہ کتنا پرانا ہے، اور اس کے بعد چونکہ بے شک بڑا ہو پرانا ہو لیکن خوبصورت ہے. اس کے بعد ہی کٹ دی برانچ آف دا ٹری، وچ ٹینس از اٹ؟ ہی کٹ دی برانچ آف دا ٹری، تو یہاں پہ سمپل پریزنٹ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر یہ سمپل پریزنٹ ہوتا تو یہاں پہ کٹس آتا، تو لہٰذا یہ آپشن نہیں ہے. اس کے بعد سمپل پاسٹ، اب چونکہ یہاں پہ ایس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سیکنڈ فارم آف ورب ہے،